وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو۔ اور دیکھو وہ تمہیں دکھوں سے بھی اسی لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہو اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ اس دل میں جو اٹکی ہوئی یہ دعا ہے اور جو یہ صبر کی ڈور کو تھام رکھا ہے تم نے، یہی ایک دن تمہیں فیکون کی خوبصورت منزلوں تک لے جائیں گی اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعا، صبر اور یقین، یہی تو مرحلہ ہے معجزوں تک پہنچنے کا، اور جو یہ پار کر گیا سمجھو معجزے اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور جس کے نصیب میں معجزے لکھ دیے گئے اس کی قسمت میں 4 چاند لگا دیے گئے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو بھیگیں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یاد رکھو، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی ہی باقی ہے۔ امتحان کے دن ختم ہونے والے ہیں، خوشیاں تمہاری منتظر ہیں، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا
کہ تم شکر کرتے نہیں تھکوگے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر بسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، ساری مشکلیں، ساری تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ آگ کا گلزار ہونا، کنویں سے بادشاہت تک کا سفر، سمندر میں راستہ بننا، یہ سب معجزات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پر توکل کے راستے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ توکل کرنے والے بس اسی پر توکل کیا کرتے رہیں، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، سب بھول جائیں گے۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہے۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو سنبھال لیتے ہیں، اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والی ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ۔ کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ ناشکری کے بجائے اللہ کو مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں، اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پہ یقین نہ رکھو،
میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں پر شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے دے؟ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو یقین اس پر جو رحمان ہے، وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ دعائیں تو پھر بنے ہی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تم کیسے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہو؟ اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بھی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی۔ وہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، تبھی اپنے در کا پتہ بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ سکون عطا کرتا ہے وہ انہیں جو اس کی مان کر اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ منزل انہیں کی خوبصورت ہوتی ہے جو صبر سے انتظار کا سفر طے کرتے ہیں، اور الحمدللہ نئے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ ہے سب کے، مگر ملتا اسے ہے جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ آزمائش بھی دیتا ہے مگر ساتھ آسانی بھی دیتا ہے۔
اس کی رحمت تمہاری جھولی بھرتی ہے، اور جب یقین سے مانگو گے تو ساری زندگی سجدہ شکر میں گزار دو گے، پھر بھی احسانات گنتے رہو گے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، جس حال میں بھی وہ رکھے ہوئے، مایوس مت ہو، منزل خوبصورت ہوگی۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے تمہارے لیے معجزے ہوں گے۔ اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا گن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ کیا ہوا؟ پھر مایوسی ہو رہی ہے، سب کچھ پھر سے الجھ گیا ہے، تھک گئے ہو اب تم، بس اب چاہتے ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ سوچو، اس رب کے آگے ایسے مایوس ہو کر جاؤ گے، ایسے مایوس ہو کر کیسے جاؤ گے؟ اور وہ جب پوچھے گا کہ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ ہوں، تو تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ تو بتاؤ کیا دو گے جواب؟ ہم مسائل تھکا دیتے ہیں، لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب عارضی ہے۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل چھٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ جو کچھ سن رہے ہیں، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیں۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفان سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات بس آپ کے ذہن میں ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے آپ کی زندگی کے سب سے خوفناک چیپٹر کو سب سے بہترین چیپٹر میں بدل سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جو رکاوٹ کھڑی ہے، وہ اس رکاوٹ کو ہی آپ کی دعا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ
واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگے، ہفتے لگے، مہینے لگے یا سال لگے۔ ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب وہ کن کہتے آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا۔ وہ ہر لمحہ، ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت و خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں، یہ کہہ کر اس مختصر زندگی پر غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، عنقریب وہ کر دے گا۔